اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین سیما علی امیر المومنین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمہ۔ ہمارے محترم ناظرین و سامعین و مخاطبین، آپ سب کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کے آغاز کے موقع پر اور ایام سعادت کی ابتدا اور اس کی شروعات ہونے کی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، مبارکباد کہتا ہوں۔ یہ مہینہ جو ہمارے درپیش ہے، ماہ مبارک رمضان، یہ عظیم مہینہ ہے اور بڑی برکتوں بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ نے اس مہینے کو تمام مہینوں کا سردار قرار دیا ہے۔ اسی مہینے میں شب قدر بھی ہے کہ جو ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ بڑی عظیم مناسبتیں اس مہینے میں پائی جاتی ہیں۔ میں آج شرح خطبہ شعبانیہ عنوان کے تحت کچھ مختصر عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شرح خطبہ شعبانیہ تو ممکن نہیں ہے ایک مختصر سے پروگرام میں، مختصر تقریر اور گفتگو میں پیش کی جا سکے، مگر کہا جاتا ہے کل ما لا یدرکو کلہ لا یدرکو کلہ، جس کا سب کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا اس کا سب کچھ چھوڑا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ چنانچہ میں خطبہ شعبانیہ کا ترجمہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، تھوڑی بہت وضاحتوں اور تشریحوں کے ساتھ۔ جہاں بہت ضروری ہوا وہاں کچھ تشریح اور وضاحت ہوگی، ورنہ اصل میں یہ پروگرام آپ خطبہ شعبانیہ کے ترجمے کے عنوان سے لے سکتے ہیں۔ خطبہ شعبانیہ کا اگر ایک جملے میں تعارف کرایا جائے تو یہ ہے کہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے امام رضا علیہ السلام اور پھر ان کے آبائے طاہرین کے حوالے سے کہ امام رضا اپنے آبائے طاہرین کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس روایت کو نقل کرتے ہیں اور سلسلہ روایت کو امیر المومنین تک پہنچاتے ہیں۔ گویا اس خطبہ شعبانیہ کے اور اس روایت کے اصل راوی امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک سال شعبان اپنے آخری مرحلے سے گزر رہا تھا، ماہ مبارک روبرو تھا، سامنے تھا۔ اس وقت پیغمبر اکرم نے، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مسجد میں لوگوں کے سامنے، اپنے اصحاب کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے، مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے، مولا فرماتے ہیں ہم لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے نبی نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ اگرچہ شعبان میں ایراد کیے جانے کی وجہ سے خطبہ شعبانیہ کہلاتا ہے، مگر اصل میں وہ خطبہ رمضان المبارک کے متعلق ہے۔ اور اس خطبے میں رسول اکرم نے رمضان سے متعلق ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں کہ ان جملوں میں سے، اس پورے خطبے میں سے ایک ایک جملہ وہ ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر اور سرنامہ سخن بنا کر علماء پوری تقریریں اپنے مخاطبین کے حوالے کرتے ہیں۔ تمام تقریروں کا، پورے عشروں کا، وہ عشرہ جو عشرہ تبلیغی ہو، پورے عشروں کا خلاصہ چند منٹوں میں خطبہ شعبانیہ کے ترجمے اور مختصر تشریح کے عنوان سے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ چنانچہ میں نے خطبہ شعبانیہ کا پہلا جملہ ابھی عنوان سخن کے طور پہ بیان کیا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب ہم سب مسجد میں اکٹھا تھے تو نبی اکرم نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمہ۔
اے لوگوں اللہ کا مہینہ تمہارے درپیش ہے اپنی تمام تر برکتوں اور تمام تر رحمتوں کے ہمراہ۔ اس خطبے کو مختلف کتابوں میں مختلف علماء نے ذکر کیا ہے، تفصیل کے ساتھ بحار الانوار وغیرہ میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، مگر میں شیخ عباس قمی کی روایت کو پیش کر رہا ہوں۔ شیخ عباس قمی نے شیخ صدوق سے لیتے ہوئے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ دونوں مقدس شخصیتیں ہیں، شیخ عباس قمی بھی معتمد امام حسین اور شیخ صدوق بھی معتمد امام زمانہ۔ بہرحال تو وہ تحریر کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے خطبہ شعبانیہ کی ابتدا میں لوگوں کو اس طریقے سے خطاب کیا، ایھا الناس انہ قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمہ، اے لوگو اللہ کا مہینہ تمہارے درپیش ہے اپنی تمام تر برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ۔ گویا یہ مہینہ ماہ برکت بھی ہے اور ماہ رحمت بھی ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے والمغفرہ، اور صرف برکتیں اور رحمتیں ہی نہیں بلکہ مغفرت بھی اپنے بطن میں سمیٹے ہوئے یہ مہینہ وہ ہے کہ جس مہینے میں انسان کو مغفرت حاصل ہوتی ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے، اپنی خطاؤں پر شرمندہ ہوتے ہوئے، دست دعا کو بلند کرتے ہوئے اللہ سے مغفرت چاہے بندہ تو اسے ضرور اور ضرور مغفرت نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ چھٹے امام کی ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ماہ شعبان تک مغفرت حاصل نہیں کر سکا، بخشش اس کی نہ ہو سکی، تو ماہ رمضان میں تو کم سے کم اس کو یہ موقع مل ہی جاتا ہے کہ اس کو بخشش حاصل ہو جائے، وہ مغفرت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے اور اس کی مغفرت ہو جائے۔ حدیث اور بھی آگے ہے، مگر میں نے رمضان کے سلسلے پہ امام صادق کی حدیث کو روک دیا۔ بہرحال اعلان ہوتا ہے شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے معتبر اور سب سے افضل مہینہ ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، وَسَاعَتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، یہ مہینہ وہ ہے کہ جس کے روز، جس کے دن، جس کے ایام تمام ایام میں سب سے افضل ہیں، جس کی راتیں تمام راتوں میں سب سے بہتر ہیں، جس کے ساعات اور لمحات تمام ساعات اور لمحات میں سب سے افضل اور بہتر ہیں۔ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ وجعلتم فیہ من اہل کرامۃ اللہ، عجیب منزل ہے بندہ ماہ مبارک رمضان میں کس بلندی پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ جو پیغمبر ربانی ہے، جو اللہ کا میسنجر ہے، جو رسول خدا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس مہینے میں یہ بشر مہمان رب بن جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ بندہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، اللہ کا ضیف بن جاتا ہے۔ ضیف اللہ بننے کا شرف جس مہینے میں اس خاطی اور گنہگار بندے کو حاصل ہوتا ہے، وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اور اس کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اسے ضیافت ربانی سے روبرو ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے، بلکہ یہ بندہ اہل کرامت ربانی بن جاتا ہے، پروردگار عالم کی کرامت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور یہ مہینہ کس طریقے سے عبادتوں کا مہینہ ہے، جیسے لگتا ہے انسان کچھ بھی کرے وہ سب عبادت ہے، سوئے تو عبادت، جاگے تو عبادت، بولے تو عبادت، چلے تو عبادت، کھائے تو عبادت، تسبیح کرے تو عبادت، نمازیں پڑھے تو عبادت۔ چنانچہ ہر عمل کو اس کی کیفیتوں میں ذرا سی تبدیلی کے ساتھ انسان عبادت بنا سکتا ہے۔ یہ ہمارے جملے نہیں ہیں، بلکہ رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ وعملکم فیہ مقبول ودعاؤکم فیہ مستجاب، یہ مہینہ وہ ہے کہ جس مہینے میں تمہاری سانسیں تسبیح کے مترادف ہیں، تمہارا سو جانا عبادت ہے، تمہارا عمل مقبول بارگاہ ربانی بن جاتا ہے اور تمہاری دعائیں مستجاب ہو جاتی ہیں۔ وہ جو مشیت ربانی سے واقفیت رکھنے والا نبی ہے،
وہ یہ فرماتا ہے کہ یاد رکھو رمضان المبارک میں جب تم دعا کرو گے تو ممکن نہیں ہے کہ تمہاری دعا مستجاب نہ ہو۔ جانشین پیغمبر نے، جانشین برحق کے رسول اکرم نے پورے ماہ رمضان میں اور دن بھر میں سب سے اچھا جو وقت ہوتا ہے دعا کے لیے، اس کی طرف اشارہ کرتے فرمایا دعوت الصائم عند افطارہ لا ترد۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جب روزہ دار افطار کے وقت دعا کرتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی دعا باب اجابت سے نہ ٹکرائے، خدا اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اب جب دعا کے قبول ہونے کا مہینہ ہے تو نبی فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ۔ اب اللہ سے تم سوال کرو، مطالبہ کرو سچی اور خالص نیتوں کے ساتھ، پاک اور پاکیزہ اور طاہر قلوب کے ساتھ تم دعا کرو ان یوفقکم لصیامہ وتلاوت کتابہ۔ اور جو دعائیں ہونی چاہیے ان میں اہم ترین دعا یہ تمہیں کرنا چاہیے کہ پروردگار اس مہینے میں اپنا روزہ رکھنے کی تمہیں توفیق عطا فرمائے اور اپنی کتاب کی تلاوت کرنے کی تمہیں توفیق عطا فرمائے، تم اچھے سے اس طریقے سے روزہ رکھ سکو جیسے وہ چاہتا ہے، روزے کا حق ادا کرتے ہوئے روزہ رکھو، تلاوت قرآن ربانی کرو، قرآن پڑھو بھی اور قرآن سمجھنے کی کوشش بھی کرو۔ چنانچہ آگے بڑھ کے اعلان ہوتا ہے فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ من حرم غفران اللہ فی هذا الشہر العظیم۔ بہت بدبخت ہے وہ انسان، شقی اور بدنصیب ہے وہ انسان جو اس مہینے میں بھی اللہ کی مغفرت حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، جو محروم مغفرت ربانی ہو جائے۔ اور اعلان ہوتا ہے وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعًا یوم القیامہ وعطشا۔ دیکھو اس میں روزے کے ایک فلسفے کو بھی نبی نے سمجھایا ہے اور بتانا چاہا ہے کہ دیکھو رمضان میں جو روزہ رکھتے ہو نا تو بھوک اور پیاس سے تم روبرو ہوتے ہو، جب بھوک کا احساس کرو تو پھر محشر میں اپنی بھوک کے بارے میں سوچو، جب پیاس اور تشنگی تم پر حاوی ہو جائے تو محشر کی دردناک اور وحشتناک اور اذیتناک تشنگی کے بارے میں سوچو۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب انسان روزہ رکھتے ہوئے یہ محسوس کرے گا کہ ہم تھوڑی سی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کی طاقت اور توانائی نہیں رکھتے تو محشر کے دن جو گرسنگی اور تشنگی کا ماحول ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس عجیب ماحول میں اور اس دردناک ماحول میں ہم کس طریقے سے گزارا کر سکیں گے، کیسے اس سخت مرحلے سے آگے بڑھ پائیں گے اگر اعمال حسنہ کا سہارا ہمارے ہاتھوں میں نہ ہوگا۔ آگے چل کے حضور فرماتے ہیں وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں تم زیادہ سے زیادہ صدقہ دو اور جو فقیر ہیں ان کو صدقہ دو، خیرات دو، جو فقیر اور مسکین ہیں، اور جو تمہارے بڑے ہیں ان کی عزت کرو، ان کی توقیر کرو، اور جو چھوٹے ہیں ان کے اوپر رحم کرو۔ بڑوں کا احترام اور چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنا یہ ہر حالات میں تہذیب اور آداب اسلامی کا حصہ ہے، بالخصوص رمضان میں اس کی تاکید بڑھ جاتی ہے کہ بڑوں کے ساتھ انسان محبت سے پیش آئے اور چھوٹوں کے ساتھ انسان شفقت سے بڑوں کا احترام کرے، محبت آمیز احترام ہو اور چھوٹوں کا لحاظ اور شفقت ہونی چاہیے، اور صدقہ دیا جائے۔ صدقہ اور خیرات ہمیشہ قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے، لیکن بالخصوص رمضان میں اگر ضرورت مندوں کو صدقہ دیا جائے تو اس کے ثواب کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ خاص کر میں عرض کرنا چاہوں گا اس سال جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، رمضان 1441 ہجری ہمارے درپیش ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں ضرورت مندوں اور محتاجوں کی احوال پرسی اور ان کا خیال رکھنا،
ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ یہ دور ایسا دور ہے جب مزدور اور روزانہ کے کام کرنے والے اس بیماری اور وبا کی وجہ سے جس سے دنیا انسانیت دہشت زدہ ہے، اپنے اپنے گھروں میں چھپے ہوئے ہیں، ان کو ضرورت ہے آپ کے ذریعے اور اہل افراد کے ذریعے دی جانے والی مدد اور کی جانے والی حمایت کی، انہیں ضرورت ہے۔ ایسے میں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی پڑوسی انسان، کوئی مرد مومن، کوئی مسلمان بھائی ہماری موجودگی میں ہمارے رہتے ہوئے ہمارے پاس اپنے کھانے سے کچھ اضافی موجود تھا، چاہے پیسے کی شکل میں، چاہے غلے کی شکل میں، مگر وہ بھوک سے تڑپتا رہے، بے چین رہے اور ہم شکم سیر ہو کے سوتے رہیں اور ہم اس کا خیال نہ کر سکیں۔ لہٰذا اس دور میں، اس وبا اور بیماری کے دور میں، جب ایک طریقے سے سب اپنے اپنے گھروں میں محصور ہیں، کوشش کریں اگر پتہ لگ جائے تو ضرورت مندوں کی ضرورت کو ضرور پوری کریں، ان کی حاجتوں کو ضرور پوری کریں۔ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ۔ اعلان ہوتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرو، جو اقربا ہیں۔ صلہ رحم بہت ضروری امر ہے اور قطع رحم سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ رشتہ داروں سے تعلقات کو ختم کرنا یہ بہت مذموم عمل ہے، شریعت نے شدت سے، اسلام نے اس کی مذمت کی ہے اور لوگوں کے ساتھ جڑنے کی تاکید کی گئی ہے۔ صلہ رحم کے سلسلے میں بہت تاکید ہے۔ اگر آپ کا رشتہ دار آپ سے ناراض ہو جاتا ہے اور آپ کی خطا نہ بھی ہو، تب بھی اس کی طرف محبت کے ہاتھوں کو بڑھانا، دوستی کے ہاتھوں کو بڑھانا، یہ اللہ کی نظر میں آپ کے وقار کو بلند کرتا ہے۔ یہ سبکی نہیں ہے، یہ کوئی بے عزتی نہیں ہے۔ صلہ رحم کی بہت تاکید ہے۔ اس خطبے میں بھی، دوسری جگہوں پہ بھی پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے، جو رشتہ داروں سے رابطہ کرتا ہے، رابطہ بناتا ہے، صلہ رحم کرتا ہے، محشر میں اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوتی ہے، اور جو رابطہ توڑ دیتا ہے رشتہ داروں سے، محشر میں اس کی رحمت، اپنے اللہ کی رحمت ایسے انسان سے دور ہو جاتی ہے اور وہ قطع رحمت کر دیتا ہے اس بندے سے، وہ پالنے والا جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحم کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اسی جملے میں یہ اعلان ہوتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ اپنی زبانوں کو بچا کے رکھو اور اپنی نگاہوں کو ان چیزوں سے بچا کے رکھو جو اللہ نے حرام کی ہے۔ زبان کے بچانے کی بے انتہا تاکید ہے، معصومین نے بار بار تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ مولا کائنات کا جملہ مشہور ہے، اللسان رأس کل خطیہ، زبان ہر برائی کی جڑ ہے۔ زبان ہر برائی کی جڑ ہے، اور حضور نے بھی بار بار فرمایا ہے کہ زبان جب کھولو تو زبان کھولنے سے پہلے سوچو، غور و فکر کرو۔ خاص کر رمضان المبارک میں جو جملے ہماری زبان سے آس پاس والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، گھر والوں کے لیے، اقربا کے لیے، مسجد میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو مسجد میں اپنے ساتھیوں کے لیے جو جملے زبان پہ جاری ہو رہے ہیں وہ بہت محتاطانہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے نکلے ہوئے جملے اس کے قلب کے لیے تیر اور نشتر کا کام کریں اور اس کے دل سے وہ خدا نہ خواستہ بد دعا نکلے کہ جو ہماری دنیا یا آخرت کو خراب کر سکتی ہے۔ کسی بھی مومن کی بد دعا کسی انسان کے حق میں کیسی منفی ثابت ہو جائے، کب خطرناک ثابت ہو جائے، اس کا اندازہ لگانا آسان نہیں ہے۔ لہٰذا مرد مومن، برادر مومن کی بد دعا سے بچنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بولنے والا زبان سے نشتر لگا دیتا ہے، وہ زبانی نشتر سامنے والے کو اذیت اس طریقے سے نہیں پہنچا پاتا ہے کہ اس کی آخرت خراب ہو جائے، اس کی دنیا بگڑ جائے، صرف اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، مگر اس کی دل کی گہرائی سے جو
जो आह निकलती है, अगर वो परवरदिगार आलम ने सुन ली तो ज़बान का नश्तर लगाने वाले की दुनिया भी ख़राब हो सकती है और आखिरत भी ख़राब हो सकती है। इसी तरीके से पैगंबर अकरम ने फरमाया है कि आँखों को बचा के रखो। अजीज़ों, आँखों का पर्दा मर्दों के लिए भी है और औरतों के लिए भी है। बिलखुसूस माह मुबारक रमज़ान में टेलीविज़न पर, मोबाइल पे आने वाली उन चीज़ों को न देखें कि जिसके ऊपर शरीयत ने ख़त्त बुतलान खींचा हुआ है, जिससे शरीयत ने रोका है और मना किया है। जो चीज़ें भी हराम हैं उससे इंसान अपनी निगाहों को महफूज रखे, अपने को बचा के रखे। इसी तरीके से गुफ्तगू आगे बढ़ाते हुए अल्लाह का रसूल फरमाता है, वतहन्ननु अला अयतामिन नासे युतहन्ननु अला अयतामिकुम, तुम लोगों के यतीमों के साथ तहन्नुन से पेश आओ, निहायत शफ़क़त व मोहब्बत के साथ पेश आओ, ताकि तुम्हारे यतीमों के साथ दूसरे कल शफ़क़त व मोहब्बत से पेश आएँ। जो दूसरों के यतीमों के साथ शफ़क़त से पेश आता है, तहन्नुन और राफ़त व मोहब्बत से पेश आता है, उस तहन्नुन और राफ़त व मोहब्बत के नतीजे में अल्लाह उसके यतीमों के सिलसिले से दूसरों के दिल में मोहब्बत डाल देता है। तो यतीमों के साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए। तहन्नुन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसके बड़े गहरे मफ़हूम हैं। तहन्नुन में एक बेलौस मोहब्बत होती है। तहन्नुन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जब अल्लाह अपने बंदों से बग़ैर जवाब की मोहब्बत से पेश आता है। उसको किसी जवाब की और किसी मुआवज़े की ख्वाहिश नहीं होती। जब माँ अपनी औलाद से मोहब्बत से पेश आती है, बग़ैर किसी तलब के, बग़ैर किसी जवाब और मुआवज़े की उम्मीद के, उसको तहन्नुन से ताबीर किया जाता है। पैगंबर ने यहाँ लफ्ज़ तहन्नुन का इस्तेमाल किया है। यतीमों के साथ बर्ताव करते हुए तहन्नुन से पेश आओ। और ऐलान होता है, वतूबू इलैहि मिन ज़ुनूबिकुम, अल्लाह का तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो अपने गुनाहों से। वरफ़ऊ इलैहि ऐदीकुम बिद्दुआ, और बारगाह खुदाबंदी की तरफ अपने हाथों को दुआ करते हुए बुलंद कर दो। फ़ी औक़ात सलावातिकुम, खुसूसी तौर पे उस वक्त जब तुम नमाज़ पढ़ रहे हो, नमाज़ पढ़ते हुए ज़रूर दुआ करो। नमाज के बाद, नमाज के पहले, नमाज के दौरान क़ुनूत वग़ैरह की शक्ल में। इसलिए क्यों नमाज के वक्त दुआ करो? क्योंकि नबी फरमाते हैं, फ़इन्नहा अफ़ज़लुस सआति यंज़ुरुल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ीहा बिर्रहमति इला इबादिही युजीबुहुम इज़ा नाजूहु, क्योंकि नमाज का वक्त वो बेहतरीन वक्त है कि जब बंदा अल्लाह से गुफ्तगू करता है, दुआ करता है, तो अल्लाह उसकी तरफ देखता है और उसके सवाल का जवाब देता है, इजाबत करता है, उसकी दुआ को कबूल करता है। वयुलब्बीहिम इज़ा नादूहु, और जब बंदे अल्लाह को पुकारते हैं, निदा देते हैं, तो वो लब्बैक कहता है। वयस्तजीबु लहुम इज़ा दअऊहु, और जब वो बुलाते हैं, दावत देते हैं, तो खुदा इजाबत करता है नमाज के बाद। उसके बाद गुफ्तगू को नबी आगे बढ़ाते हुए फरमाते हैं, अय्युहन्नास इन्न अनफुसकुम मरहूनतुन बिअमालिकुम फकुफूहा बिस्तिग़फ़ारिकुम, ऐ लोगो देखो, तुम्हारे नुफूस तो खुद तुम्हारे आमाल के मरहून मिन्नत हैं। तुम्हारे नफ्सों का वही होगा जो तुम अपने आमाल के ज़रिए से उन नफूस के लिए मुकद्दमा साजी करोगे, हालात और ज़मीनें हमवार करोगे, ज़मीना फरहम करोगे। बस अपने नफ्स को बचा लो इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से, ख़ुद को बचा लो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करते हुए। परवरदिगार आलम से इस्तिग़फ़ार करो। इस्तिग़फ़ार गुनाहों के बाद दिल की गहराई से शर्मिंदगी को कहते हैं। अगर गुनाह नहीं भी सरज़द हुआ इंसान के अपने ज़ाम में, तब भी इस्तिग़फ़ार करता रहे, इसलिए कि गुनाह अगर हुआ होगा तो गुनाह के बदले में इस्तिग़फ़ार पर गुनाह की बख्शिश है, गुनाह की मुआफ़ी है। लेकिन अगर गुनाह नहीं हुआ है, उस वक्त इस्तिग़फ़ार कर रहा है, तो इंसान के दर्जे में बुलंदी का सबब है। यही इस्तिग़फ़ार वो है
جو انبیاء اور اولیاء اکثر کیا کرتے تھے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے انبیاء جو استغفار کرتے تھے، ائمہ جو استغفار کرتے تھے، چونکہ وہ بے گناہ اور معصوم ہوتے تھے، لہٰذا ان کا استغفار گناہوں کی بخشش کا سبب تو نہیں بنتا تھا، مگر اللہ کے نزدیک ان کی قربت کے اضافے کا، ان کے درجات کی مزید بلندی کا سبب بنتا تھا۔ اور جتنا بھی انسان بلند ہوتا چلا جائے اتنا ہی اس کو یہ آرزو ہوتی ہے کہ اور بلند ہو تاکہ اور زیادہ قرب الہی نصیب ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں نبی کہ وَظُهُورَكُمْ ثَقِيلَةٌ مِّنْ أَوْزَارِكُمْ فَخُفُّوهَا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ، اور دیکھو اپنے پشت کو، اپنی جو پشت ہے وہ بھاری ہو چکی ہے، اس کے اوزان سے وزن سے تمہاری پشت بھاری ہو چکی ہے، ثقیل ہو چکی ہے۔ اب جن گناہوں کے وزن سے یا اپنی لغزشوں کے وزن سے جو تم جھک چکے ہو، تمہاری پشت جھک چکی ہے، اس کو ہلکا کرو بطول سجودکم، اپنے سجدے کو طولانی کرتے ہوئے۔ عجیب فلسفہ نبی نے بیان فرمایا، انسان سجدے کو جتنا طولانی کرتا چلا جائے گا اس کا بوجھ اتنا ہی کم ہوتا چلا جائے گا، اس کے وجود میں اتنا ہی وزن جو تھا، وہ جو بوجھ تھا گناہوں کا، اس کے وجود سے کم ہوتا چلا جائے گا، سبکی اس کو حاصل ہوتی چلی جائے گی گناہوں سے اور اس طریقے کی چیزوں سے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ اقسم بعزته ان لا يعذب المصلين والساجدين وان لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمین، کہ دیکھو جان لو تم کہ پروردگار عالم کے جس کا ذکر بہت بلند ہے، جو عالی ہے، علی ہے اور اعلیٰ ہے، اس خداوند عالم نے قسم کھا رکھی ہے کہ وہ جہنم کے حوالے ان لوگوں کو نہیں کرے گا، عذاب ان لوگوں پہ نازل نہیں کرے گا جو نماز گزار ہیں، جو ساجد ہیں، نماز پڑھنے والوں اور سجدہ کرنے والوں پہ خدا عذاب نہیں کرے گا، جو اس نے قسم کھا کے رکھی ہے۔ اور پروردگار عالم اس دن کے جو روز جزا ہوگا، روز حساب ہوگا، جنت اور جہنم دیے جانے کا دن ہوگا، اس دن ان کو جہنم کے حوالے نہیں کرے گا۔ لیکن ہاں انڈر بریکٹ یہ شرط ضرور ذہن میں رہے کہ سجدہ مخلصانہ ہو، روح سجدہ اس میں پائی جائے، عبادت مخلصانہ ہو، روح عبادت اس میں پائی جائے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں ایھا الناس، رمضان کا ایک اہم پیغام یہاں پر آ گیا، ایھا الناس من فطر منکم صائما مومنا فی ھذا الشہر کان لہ بذلک عند اللہ عتق رقبۃ ومغفرۃ لما مضی من ذنوبہ۔ اے لوگو دیکھو، تم میں جو کسی کو افطار کرائے گا تو یاد رہے افطار کرانے کا اجر یہ ہوگا، اس کی جزا اور اس کا ثواب یہ ہوگا کہ جو افطار کرائے گا تو یاد رکھنا اس افطار کرانے کے نتیجے میں پروردگار عالم اس کو ایک غلام کے آزاد کرنے کا اجر عطا کرے گا۔ پہلے زمانے میں غلام آزاد کرائے جاتے تو بڑا ثواب بیان کیا جاتا تھا اس کا۔ ایک غلام کے آزاد کیے جانے کا ثواب ایک انسان کو، ایک مومن کو افطار کرانے کا، ایک روزدار کو افطار کرانے کا ہے، اور جو گزشتہ گناہ ہیں وہ سب معاف کر دیے جائیں گے۔ گویا رمضان میں جتنا بھی ممکن ہو سکے ان حالات میں، جب محدودیت کا زمانہ ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں حالات زمانہ کی وجہ سے محصور ہیں، دنیا میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس دور میں تو آپ مسجدوں میں افطار نہیں کرا پا رہے ہیں، اجتماعی عبادتیں نہیں ہو پا رہی ہیں۔ خدا کرے وہ موقع آئے پھر سے کہ ہم اجتماعی عبادتیں کر سکیں۔ پھر بھی جس طریقے سے جیسے ممکن ہو، جن کے یہاں اپنے گھر کے آس پاس آپ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جو آپ کے اعزاء ہیں، اقربا ہیں، اگر جاتے اور آتے ہیں، اگر آپ کے آس پاس کچھ غریب ہیں، غربا ہیں، جن کو آپ اپنی سیفٹی کے ساتھ اور اپنی حفاظت کے بندوبست کرنے کے ساتھ غذائیں پہنچا سکتے ہیں، وہ روزہ دار ہیں، ان کو افطار کرائیں۔ اس زمانے میں ان کو افطار دینے کا شاید اجر اس سے بھی کہیں زیادہ ہو جو نبی نے فرمایا ہے۔ قیلا
خطبہ شعبانیہ کی تشریح اور ترجمے میں پہلا مرحلہ آخری منزل سے نزدیک ہو رہا ہے. اس کے بعد 2 جملے پڑھنے کے بعد ایک بریک ہوگا، وقفہ ہوگا، اور اس کے بعد اس کی دوسری قسط انشاءاللہ شروع کی جائے گی. پیغمبر فرماتے ہیں خطبہ شعبانیہ میں افطار کرو. قیلا، اسی مسجد میں کسی نے نبی سے کہا، نبی سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ ولیس کلنا یقدر علی ذلک، اے نبی ہم میں سے ہر آدمی لوگوں کو افطار کرانے دعوت دینے پر قادر نہیں ہے. فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء فإن اللہ تعالی یہب ذلك الاجر لمن عمل هذا اليسير اذا لم يقدر على اکثر منه. نبی سے جب کہا گیا کہ یا نبی اللہ، کسی نے مجمع میں کھڑے ہو کے سوال کیا، نبی اللہ اگر ہم میں سے ہر آدمی یہ استطاعت نہ رکھتا ہو کہ روزے دار کو افطار کرا سکے تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ نبی نے فرمایا اگر پورا افطار تفصیلی دعوت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو دیکھو کھجور کے ایک حصے سے، ایک ٹکڑے سے بھی اگر کوئی کسی کی دعوت کر سکتا ہے، کسی کو افطار کرا سکتا ہے، ایک گلاس پانی سے ہی اگر افطار کرا سکتا ہے تو وہ افطار کرائے. جس کے پاس پورا افطار کرانے کی صلاحیت نہیں ہے وہ اتنا سا بھی افطار کرائے گا تو پروردگار عالم اس کو وہی اجر دے گا کہ جو قدرت رکھنے کی صورت میں پورا افطار کرانے پر اسے ملتا. میں اپنی گفتگو کے سلسلے کو یہیں پر روک رہا ہوں. اس خطبے کی مختصر تشریح اور اس کا ترجمہ جو دوسرا حصہ ہے اسے اگلے پارٹ میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.